أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحیم۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے، ایسی روشنی جو اپنے پڑھنے والے کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جاتی ہے۔ تو آئیے اندھیروں سے نکل کر روشنیوں کی جانب چلنے کے اس سفر میں میرے ہم سفر بن جائیے۔ قرآن میرا ہم سفر، قرآن آپ کا ہم سفر، میں اور آپ مل کر چل رہے ہیں قرآن کے ساتھ۔ قرآن میرا اور آپ کا ہم سفر ہے رب سے ملن کی راہوں میں۔ آج ہم 21ویں پارے سے لے کر 25ویں پارے تک میں بیان کیے گئے اہم مضامین کو دیکھیں گے، ان اہم نکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ان پاروں میں ہم نے پڑھے۔ تو میرے ساتھ رہیے۔ آغاز سے پہلے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں گے اور پھر ہم چلیں گے اپنے آج کے پاروں کی سمری پر۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی جانب وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور نماز کو قائم کیجیے، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 25، اور اسی سے آغاز ہوتا ہے 21ویں پارے کا۔ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن کی حقانیت اور کلام الہی پر دلائل، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اس کے لیے جد و جہد کرے۔ سورہ روم، رومیوں کی مشرکین پر فتح کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا، اس میں تبدیلی مت کرو۔ سیاحت کا مقصد گزشتہ اقوام کے واقعات سے عبرت پکڑنا۔ ازواج کے مابین مودت اور رحمت کا رشتہ بنا دیا گیا۔ انسان ناشکرا مشکل میں اللہ کو یاد کرتا ہے جبکہ آسائش میں بھول جاتا ہے۔ حقوق العباد اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، سود کی ممانعت، قیامت کا ذکر، منکرین کی ہٹ دھرمی اور اہل ایمان کے لیے صبر و استقامت کی تلقین۔ سورہ لقمان توحید الہی اور شرک کی مذمت۔ قرآن سراسر حکمت و ہدایت اور رحمت، خاص طور پر نیک بندوں کے لیے۔ لقمان کی اپنے بیٹے کو حکیمانہ نصیحتیں، ایمان، شکر، اخلاق اور اعتدال کی تلقین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، البتہ گناہ میں اطاعت سے ممانعت، صبر، نماز اور عمل بالمعروف کی تلقین، تکبر سے اجتناب اور عاجزی کا حکم، کائنات میں غور و فکر کی دعوت، جزا اور سزا اور جواب دہی کا احساس، دنیا اور شیطان کے فریب سے خبردار کر دیا گیا۔ سورہ سجدہ تخلیق انسانی اور سجدہ کرنے والے مومنین کے لیے جنت میں چھپے ہوئے انعامات۔ سورہ احزاب غزوہ احزاب کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور ہواؤں کے ذریعے
دشمنوں کی شکست، منہ بولے بیٹے کی نفی اور نسب کے احکامات، نبی کی بیویوں کو امہات المومنین امت کی مائیں قرار دے دیا گیا، منافقین کی سازشیں اور کمزور ایمان کی نشانیاں، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور امت سے خصوصی تعلق۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار رہیں، نیک اعمال کرتی رہیں، تو ہم ان کا اجر بھی انہیں دگنا دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے جنت میں باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ آیت 31 سورہ احزاب، اس سے آغاز ہوتا ہے 22ویں پارے کا۔ ازدواج مطہرات کے لیے خصوصی اور امت کی تمام خواتین کے لیے عمومی رہنمائی کے احکامات۔ نامحرم سے بات کرتے وقت نرم لہجہ اختیار مت کیجیے، گھروں میں وقار کے ساتھ قیام کریں، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار ظاہر مت کریں۔ نماز اور زکوٰۃ کے احکامات، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی 10 مراتب کا بیان۔ لے پالک اولاد حقیر کی نہیں، جاہلانہ رسم کا خاتمہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی مختلف صفات کا بیان۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو ان پر۔ مسلمان عورتوں کو بڑی چادر اوڑھنے کا حکم، اپنی زیبائش کی چیزیں ظاہر نہیں کرنی، قرآن کی ہدایت۔ دعوت کے آداب، دیگر معاشرتی و اخلاقی آداب و احکامات، سورہ احزاب۔ کھانے کے بعد غیر ضروری گفتگو میں مشغول مت رہیں۔ ازواج مطہرات کو امت کی مائیں قرار دے دیا گیا اور ان سے نکاح ممنوع قرار دے دیا گیا۔ انسان پر امانت الہی کی ذمہ داری اور بوجھ، سورہ سبا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کا نرم ہونا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں اور جنات پر حکمرانی اور عظیم تعمیرات کروانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے عرصہ دراز تک جنات کی لا علمی، جنات کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ نعمتوں کی ناشکری کے سبب خوشحال ترین قوم سبا پر عذاب کا، سورہ فاطر۔ بنیادی موضوع توحید، رسالت اور آخرت۔ فرشتوں کا تعارف، اللہ ہی فاطر ہے، سب کو پیدا کرنے والا، وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تکبر اور مکر و فریب کا وبال۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت ہے 22 سورہ یاسین۔ اسی آیت سے آغاز ہوتا ہے پارہ 23 کا۔ حدیث مبارکہ میں سورہ یاسین کو قرآن کا قلب کہا گیا۔ حالت نزاع میں پڑھنے کی تلقین، رسولوں کی تکذیب کا انجام تباہی، قدرت الہی کی نشانیاں، کشتی اور سواریاں اللہ کی نعمت، سور پھونکا جانا، دوبارہ اٹھایا جانا، حسرت مجرمین، میدان حشر میں عدل کامل، نیک و بد میں جدائی، جنت کی نعمتیں، سلامتی اور رب رحیم کا سلام، سلام قولا من رب الرحیم، مجرموں کی علیحدگی اور شیطان کی پیروی کا انجام، عزا کی گواہی، منہ پر مہر، بڑھاپا اور انسانی بے بسی پر تفکر، قرآن شاعری نہیں، زندوں کے لیے ہدایت اور منکرین کے لیے حجت،
انسان کی تخلیق نطفے سے اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا آسان۔ سورہ صافات۔ فرشتوں کی قسم جو مسلسل اطاعت الہی میں مصروف ہیں، آسمان پر پہرا، شیاطین پر، آسمان سے خبریں اٹھانے پر، انگاروں کی بوچھاڑ، جنت و جہنم اور زقوم کے درخت کا ذکر، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا مشترکہ پیغام، اللہ واحد کی بندگی، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات، آخر میں اللہ کی تسبیح، انبیاء کرام علیہم السلام پر سلام۔ سورہ صاد قرآن پاک نصیحت ہے، تکبر کی خصلت ہدایت سے محرومی کا سبب، حضرت داؤد، سلیمان، ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور صبر، متقین کی کامیابی اور سرکشوں کا انجام۔ سورہ زمر خالص عبادت کی دعوت اور شرک کی نفی، شرح صدر کی علامات، نور ایمان اور آخرت کی فکر، موحد مطمئن، مشرک پریشان، ایک مالک اور کئی آقاؤں کی مثال، قیامت کی جواب دہی کی یاد دہانی۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه، بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلائے جبکہ وہ سچ اس کے پاس آ چکا ہے۔ یہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 22۔ اس سے آغاز ہوتا ہے 24ویں پارے کا توحید اور آخرت کا واضح بیان، شرک کی مذمت، مہاجرین و اہل ایمان کی آزمائشوں پر عظیم اجر کی بشارت، نیند کو موت کی مانند قرار دے کر قدرت الہی کا اظہار، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کی ممانعت، سچی توبہ کی قبولیت اور مغفرت کی وسعت۔ سورہ مومن کفار کی سازشوں کے مقابلے میں سیدنا ابو بکر صدیق کا طرز عمل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعونی سازش کا ذکر بطور نصیحت، اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات، علیم، عظیم، غفور، رحیم اور سزا دینے والا، عرش اٹھانے والے فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے دعائیں، دعا کی عظمت، اسے عبادت کی روح قرار دیا گیا۔ سورہ حامیم سجدہ، حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کو حوائم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوائم کو قرآن کریم کے مضبوط قلعے قرار دیا۔ عاد اور ثمود کی سرکشی اور ان کا عبرتناک انجام، قیامت میں عذاب گواہی دیں گے، اور اعمال بد کا انجام، اہل استقامت کے لیے اطمینان اور خوف و غم سے نجات کی بشارت، برائی کا جواب حسن اخلاق اور بھلائی سے دینے کی تعلیم، الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی جانب لوٹایا جاتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی اسی آیت سے آغاز ہوتا ہے 25ویں پارے کا، علم الہی کی کامل وسعت اور قیامت کی یقینی حقیقت، انسان کی فطرت، ناشکری اور گھبرا جانا۔ سورہ شورا اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، علم اور حاکمیت کا بیان، نزول وحی کا تسلسل، مشیت الہی، اقتدار کامل اور قیامت کا بیان، دین میں تفرقہ بازی کی مذمت، اہل ایمان کی صفت، باہمی مشورہ کر کے فیصلہ کرنا، اجتماعی نظام حیات کی رہنمائی و تربیت، رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورہ زخرف توحید کا اثبات اور شرک کی تردید، دنیا کی ظاہری چمک دمک کی حقیقت، رسالت پر اعتراض کرنے والوں کو جواب، انبیاء کرام کی دعوت، توحید کا ذکر، رسالت پر اعتراضات کرنے والوں کو جواب، شیطان کی پیروی کا انجام اور بروز قیامت دوستیاں بے فائدہ، اہل جنت اور اہل جہنم کا انجام بالکل واضح۔ سورہ دخان قرآن کریم کا بابرکت رات میں نازل ہونا، قوم فرعون کا انجام، دخان دھوئیں کے عذاب کا ذکر، عذاب الہی کی دنیا میں ہی ایک جھلک، اہل تقوی اور اہل جہنم کا انجام، جہنمی درخت قوم کا ذکر، قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا گیا،
تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ سورہ جاثیہ کائنات قدرت کی نشانیوں کے ذریعے توحید اور آخرت کے ہونے پر دلائل، بروز قیامت اعمال کی جواب دہی اور حاکمیت الہی، شریعت الہی کی پیروی کا حکم اور دعوت۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔